بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈل ٹیکسٹ بک آف انگلش کلاس 9 بیسڈ آن نیشنل کریکولم آف پاکستان 2022 to 2023. یہ نیو بک ہے جو 9 کلاس کے لیے ریکمینڈ کی گئی ہے. فیڈرل بورڈ نے اس بک کو ویریفائڈ کر دیا ہے. کنتاب پبلشر نے اس کو پبلش کیا ہے. مارکیٹ میں یہ بک اویلیبل ہے. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی ایکسرسائز آف ویژنری لیڈر جو ہم نے ریڈ آؤٹ کیا تھا. آج ہم اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز سالو کریں گے. کمپریہنشن سمجھ کر پڑھنا. آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. درج سیلز والوں کے جواب دیں. فرسٹ کویسچن ہے ڈو یو تھنک دا سیکریفائس میڈ بائی ملینز فار دا کازز آف پاکستان ور جسٹیفائڈ وائی اور وائی ناٹ. یہ سب کویسچن آنسر ہم نے رائٹ کر لیے ہیں اس کے. آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں. پہلے سوال کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ ڈو یو تھنک آپ کے خیال میں جو قربانیاں تھیں سیکریفائسز میڈ بائی ملینز فار پاکستان بنانے کے لیے جو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی کیا وہ جائز تھی یا نہیں. وائی اور وائی ناٹ. اس کا آنسر ہم نے رائٹ کیا ہے determining the justification of sacrifices for the cause of پاکستان. ڈٹرمینیشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تعین کرنا. ڈٹرمننگ تعین کرنا. دا جسٹیفیکیشن انصاف کو آف سیکریفائسز قربانیوں کا فار دا کاز آف پاکستان پاکستان کی وجہ سے از سبجیکٹیو اینڈ ملٹی فیسٹڈ فرام ون پراسپیکٹیو کہ ایک نقطہ نظر سے جو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اس کا تعین کرنا ملٹی فیس بھی ہے اور سبجیکٹیو موضوعی بھی ہے. دا سیکریفائسز میڈ بائی ملینز جو لاکھوں قربانیاں ہیں ڈیورنگ دا پارٹیشن کے دوران جب پاکستان بنا اینڈ سبسیکوینٹ اسٹرگلز ور ڈرائیون بائی اپریسیشن فار انڈیپینڈنس آزادی identity شناخت اینڈ سیلف گورننس which many believes to be legitimate and justified. لیجیٹیمیٹ بھی جائز ہوتا ہے اور جسٹیفائڈ بھی جائز ہوتا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا تعین کرنے کے لیے آزادی کا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ہزاروں قربانیاں دی گئی پارٹیشن کے حوالے سے وہ اپنی شناخت بنانے کے لیے انڈیپینڈنس آزادی کے لیے وہ جائز تھی. سیکنڈ کویسچن ہے کویسچن نمبر 2 وٹ از دا سگنیفیکینس کہ کیا اہمیت ہے آف جناح اسٹیٹمنٹ جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے بیان کی ایٹ دا 1940 لاہور کانفرنس ریگارڈنگ پارٹیشن تقسیم کے حوالے سے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 لاہور کانفرنس میں بیان دیا اسٹیٹمنٹ دی اس کی کیا سگنیفیکینس اہمیت ہے. ہاؤ ڈیڈ اٹ شیپ دا کورس آف ایونٹس واقعات کے دھارے کو کیسے تشکیل دیا. اس کا آنسر ہے جناح اسٹیٹمنٹ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو بیان ہے ایٹ دا 1940 لاہور کانفرنس کالنگ فار اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کہ اس میں بیان کیا گیا کہا گیا علیحدہ مسلمان ریاست کے لیے. لیڈ دا گراؤنڈ ورک فار دا ایونچوئل پارٹیشن آف انڈیا ان 1947 یعنی کہ جو 1940 میں بنیاد رکھی تھی اسی کی بحاف پہ 14 اگست 1947 میں پاکستان مارچ وجود میں آیا. اٹ انٹینسیفائڈ ڈیمانڈس یعنی کہ حتمی تقسیم کی بنیاد رکھی فار اے سیپریٹ مسلم ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ کرتے ہوئے ہوم لینڈ الٹیمیٹلی لیڈنگ ٹو دا کریشن آف پاکستان یعنی کہ 1940 میں انہوں نے جو اپنی قرارداد پاس کی اسی کے اوپر تمام فیصلے ہوتے آئے اور آخرکار پاکستان مارچ وجود میں آ گیا. کویسچن 3 ہے تھرڈ کویسچن ہے ہمارا ہاؤ کین دا فیئر فار سیکریٹنس دور اندیشی آف جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی جو دور اندیشی تھی بی اپلائیڈ ٹو ایڈریس دا
ایشوز فیسڈ بائی پاکستان ٹوڈے کہ جو ایشو پاکستان آج کے دن فیس کر رہا ہے. آنسر ہے چناز فار سیکٹرنس. چنا کی جو دور اندیشی تھی. ایمفیسائز چنا نے اس چیز پہ زور دیا. دا امپورٹنس اہمیت پر آف انشورنگ ایکویلٹی مساوات کو یقینی بنانے پر زور دیا. اینڈ ریپریزنٹیشن فار آل سٹیزن اور تمام شہریوں کی نمائندگی کی. ٹو ایڈریس کرنٹ یعنی کہ موجودہ ایشو مسائل موجودہ جو مسائل تھے کرنٹ ایشوز ان پاکستان آ فوکس اور انکلوسیو گورننس ایک جامع طرز کی حکمرانی کا پیغام دیا. اکانومک ڈیولپمنٹ جس میں اقتصادی ترقی بھی شامل تھی. اینڈ سوشل چوزن اور سماجی مسائل پر بھی فوکس تھا. could draw from his vision ہم آہنگی کے اس نقطہ نظر سے ہم پاکستان کو کرائسس سے نکال سکتے ہیں. Question 4 ہے What were the lesson learned from جناز لیڈرشپ. قائد اعظم کی جو لیڈرشپ تھی رہنمائی تھی اس سے ہم کیا لیسن ہمیں ملتا ہے, ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. آنسر ہے چناز لیڈرشپ ٹاٹ. چنا کی لیڈرشپ نے ان کی نمائندگی میں ان کی جو حکمرانی تھی اس نے ہمیں سکھایا. ٹاٹ سکھایا. دا امپورٹنس آف سروینٹنس حکمت عملی اسٹریٹجک نیگوسیشن اور حکمت عملی کی گفتگو. اینڈ کمٹمنٹ ٹو پرنسپلز اور اصولوں سے وابستگی. ایز ویل ایز دا نیڈ فار انکلوسیو گورننس اور جامع طرز کی حکمرانی بھی اس میں شامل ہے. اینڈ رسپیکٹ فار ڈیورسٹی اور یعنی کہ تنوع کا احترام, ایک دوسرے کا احترام کرنا, ایک دوسرے کو عزت دینا, جامع طرز پر حکمرانی کرنا, اصولوں سے وابستگی, ثابت قدمی, حکمت عملی, یہ سب چیزیں جناب کی لیڈرشپ نے ہمیں سکھائی. Question 5 ہے What do you think آپ کے خیال میں کیا ڈراپنگ اسپرٹس ڈوبتی ہوئی روحیں مینس ان دا کانٹیکسٹ کہ کانٹیکسٹ کے حوالے سے جو ڈوبتی ہوئی روحیں ڈراپنگ اسپرٹس ہے اس کا کیا مطلب ہے. اس کا آنسر ہے ڈراپنگ اسپرٹس ڈوبتی ہوئی روحیں ریفر ٹو دا ڈیکریز ان مورل اور enthusiasm often due to setback اور challenges. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اکثر دھچکے یا چیلنجوں کی وجہ سے جو روحیں ڈوب رہی تھی, جو لوگوں کا مورال تھا, اخلاقی سبق تھا, وہ ماند پڑ رہا تھا, اس کو ڈیکریز نہ کیا جائے بلکہ اس کو بڑھایا جائے, اس کو جوش دلایا جائے. Question 6 ہے Question number 6 How did قائد اعظم contact with common people. قائد اعظم محمد علی جناح نے کانٹیکٹ کیا عام لوگوں سے اینڈ بوسٹ دیئر کانفیڈینس اور ان کے اعتماد کو بوسٹ کیا, بڑھایا. ڈیورنگ چیلنجنگ ٹائم جب چیلنجوں کا مشکل وقت تھا تو قائد اعظم نے خطاب کیا اور لوگوں کو اس طرح سے اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پر. اس کا آنسر ہے قائد اعظم کنیکٹڈ ود کامن پیپل. قائد اعظم عام لوگوں سے جڑے, کنیکٹ ہوئے تھرو ہز اسپیچز اپنی تقریروں کے ذریعے. پرسنل وزٹس انہوں نے پرسنل وزٹ کیے, عام لوگوں کو ملے. اینڈ ایمپتھی اور ہمدردی بوسٹنگ دیئر کانفیڈینس جس نے ان کا اعتماد کا لیول اپ کر دیا. بائی آرٹیکولیٹنگ اے ویژن بیان کرنے والا آرٹیکولیٹنگ ہوتا ہے. اے ویژن فار اے یونیٹیڈ یعنی کہ متحد ہونے کے لیے ایک نقطہ نظر. پراسپیریس خوشحال یا پاکستان. اینڈ بائی ڈیمونسٹریٹنگ ریسائلنس ان دا فیس آف چیلنجنگ یعنی کہ انہوں نے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لچک کا مظاہرہ کیا. نیکسٹ کوشچن ہے انالائٹیکل کوشچن. اینالائز دا رول آف جناح. تجزیہ کرے جناح کے کردار کا ان ٹرانسفارمنگ دا مسلم لیگ کہ انہوں نے مسلم لیگ کو تبدیل کیا فرام اے پیسو گروپ ایک غیر فعال گروپ سے ٹو اے پاورفل پولیٹیکل فورس ایک طاقتور سیاسی جماعت میں کنورٹ کیا. ان دا پری انڈیپینڈنس ایرا آف انڈیا ہندوستان کی آزادی سے پہلے. اس کا آنسر ہے محمد علی جناح played a pivotal role in transforming the Muslim League from a passive. قائد اعظم محمد علی جناح نے ادا کیا امپورٹنٹ رول
بہت اہم کردار ٹرانسفارم میں تبدیل کرنے میں دا مسلم لیگ کو فرام اے پیسو ایک غیر فعال گروپ انٹو اے پاورفل پولیٹیکل فورس، ایک غیر فعال گروپ سے ایک پاورفل پولیٹیکل فورس میں سیاسی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ بائی ایڈوکیٹنگ فار مسلم رائٹ، انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کی۔ آرٹیکولیٹنگ، بیان کرنے والا، دا ڈیمانڈس فار اے سیپریٹ مسلمس، کہ وہ بیان کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست چاہیے، مسلم اسٹیٹ، جس کا نام ہو پاکستان۔ اینڈ اسکلفلی نیگوشیٹنگ، اور انہوں نے بہت مہارت سے گفتگو کری ود دا برٹش اینڈ کانگریس لیڈر، برطانوی اور کانگریسی لیڈروں سے، رہنماؤں سے بہت مہارت سے گفتگو کری ٹو اچیو دیز گولز کو، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ہے ٹاک اباؤٹ دا ٹیکسٹ کے متعلق بات کریں۔ ڈسکس اینڈ شیئر تھاٹس آن ون اسپیسیفک اسپیکٹ آف قائد اعظم لیڈرشپ۔ Examples include his role in the creation of Pakistan, his communication style اور his vision for a united nation۔ اس کا آنسر ہے one specific aspect، ایک خاص نقطہ نظر آف قائد اعظم لیڈرشپ، قائد اعظم کی لیڈرشپ کا۔ what discussing is his role in the creation of Pakistan، کہ ایک نقطہ نظر تو ان کی لیڈرشپ کا یہ تھا کہ وہ ڈسکشن کرتے تھے پاکستان کے لیے۔ his unwavering، ان کے غیر متزلزل determination، ارادوں، عزم اور ارادوں، political acumen، اور سیاسی ذہانت، and ability، اور قابلیت to negotiate effectively، جو کہ بہت مؤثر انداز میں گفتگو کرتے with various state holders، بہت سارے جو ریاستوں کے مالک تھے اسٹیٹ ہولڈر سے، ان کے ساتھ وہ کرتے۔ were instrumental in achieving the goal of an independent Muslim state، یہی چیز نے ایک آلے کے طور پر انسٹرومنٹل کردار ادا کیا کہ ایک آزاد مسلم ریاست مارز وجود میں آ گئی، جس کا نام پاکستان ہے۔ پارٹ بی ہے کریٹ ٹائم لائن بائی سمرائزنگ کی ایونٹس ان قائد اعظم لائف، قائد اعظم کی لائف کے زندگی کے جو کی پوائنٹس ہیں، کی موومنٹ ہیں، ان کو سمرائز کرنا ہے۔ اینڈ دیئر امپیکٹ، اور ان کا اثر کیا ہوا آن دا کریشن آف پاکستان، پاکستان کی تخلیق پر ان کا کیا اثر پڑا۔ اس کا آنسر ہے ہیئرز اے بریف ٹائم لائن، جہاں پر ایک بریف ٹائم لائن دی گئی ہے۔ 1876 برتھ آف محمد علی جناح ان کراچی، یعنی کہ 1876 میں قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے۔ 1906 1906 میں جناح جوائنز آل انڈیا مسلم لیگ، انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا، اس سے پہلے وہ کانگریس میں تھے۔ 1913 1913 میں جناح بیکمز دا لیڈر آف دا مسلم لیگ کے لیڈر بن گئے۔ اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح اور نہرو لال جو تھے وہ کانگریس میں شامل تھے، اور یہ دونوں دوست بھی تھے۔ ایک نے مسلم لیگ کی رہنمائی کرنا شروع کر دی اور ایک دوسرے نے کانگریس کی۔ 1940 1940 میں جناح پریزنٹڈ دا لاہور ریزولوشن کالنگ فار دا کریشن آف اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ۔ 1940 میں جو قرارداد پاس ہوئی، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے علیحدہ مملکت کا انتخاب کیا۔ 1947 سن 1947 میں دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ از پاسڈ، انڈین کا انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا، لیڈنگ ٹو دا پارٹیشن آف انڈیا اینڈ دا کریشن آف پاکستان، انڈیا کو تقسیم کر دیا گیا اور پاکستان بن گیا۔ 1947 جناح بیکم دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان۔ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بن گئے۔ 1948 ڈیتھ آف محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہو گئی۔ شارٹلی آفٹر پاکستان's انڈیپینڈنس، ابھی پاکستان بننے کو تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ جناح's leadership and efforts during these key events were instrumental in the creation of Pakistan۔ اس عرصے میں جناح کی جو لیڈرشپ تھی، ان کی ایفرٹ تھی، وہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئی پاکستان کو بنانے میں۔ نیکسٹ ہے ویکیبلری۔ یہ ہم نے انالائٹیکل کویسچن کو بھی ڈسکس کیا۔ پہلے ہم نے یہ والے 6 کویسچن سالو کیے ہیں، پھر انالائٹیکل کویسچن کیے ہیں، پھر
ٹاک اباؤٹ دا کانٹیکسٹ، یہ والا ڈسکس کیا ہے، بی پہ ٹائم لائن جو بھی سمرائز کیا ہے اس کو. اب ہے ووکیبلری، ایڈیمس. ایڈیمس کی کچھ ڈیفینیشنس ادھر بھی دی گئی ہیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے. ڈو یو ریمبر ایڈیمس؟ ایڈیمس کیا ہوتے ہیں؟ آر ایکسپریشنز اور فریز. یہ ایکسپریشن اور فریز ہوتے ہیں ان اے لینگویج. ہر زبان کے کچھ اپنے محاورے ہوتے ہیں دیٹ ہیو اے فگریٹو میننگ ڈفرنٹ فرام دا لٹریچر انٹرپریٹیشن آف دا ورڈس. ان کے جو میننگ ہوتے ہیں وہ بالکل با محاورہ نہیں ہوتے، ان کا مطلب کچھ ڈفرنٹ ہوتا ہے لٹرل میننگ سے. ہیئر آر فیو ایگزامپلس آف ایڈیمس. بریک آ لیگ، جیسے یہ کچھ ایگزامپلس بھی دی گئی ہیں. پیس آف کیک، آل اینڈ سینڈری. یہ ویسے تھوڑے سا اس کو پڑھ لیا جائے تو اس کی سمجھ آ جائے گی. مین ہمارا یہ والا جو پورشن ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں کہ ویکیبلری ایڈیمس. اے ہے اس میں آئیڈینٹیفائی اینڈ ایکسپلین دا کنٹمپریری ایڈیمس یوزڈ ان دا سینٹینسز. فرسٹ ہے اچیونگ ون اسٹریم آفن ریکوائرس لائف ٹائم آف ڈیڈکشنس. اس کا ہم نے یہ آنسر لکھا ہے. اس میں ایڈیم جو ہے، ایڈیم کہتے ہیں محاورے کو. محاورہ کیا ہے؟ اچیونگ ون اسٹریم. کوئی بھی جو اپنے خواب پورا کرنا چاہتا ہے، اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے دس ایڈیم ریفر، یہ جو محاورہ ہے ریفر کرتا ہے ٹو ریئلائزنگ اور فلفلنگ. ریئلائز فیل کرنا، محسوس کرنا، فلفل پورا کرنا. ونس ایسپریشن اور گول، کسی کی بھی جو ایسپریشنز ہیں، آگے بڑھنے کی طاقت ہے یا کسی کے مقاصد ہیں. اٹ امپلائز pursuing what one desires اور hopes for in life، کہ کیا کوئی خواہش یا امید رکھتا ہے اپنی زندگی میں. اس کا جو دوسرا ہے a lifetime of dedication. this idioms، یہ جو ایڈیم ہے یہ suggest کرتا ہے a commitment اور devotion over an ایکسٹینڈڈ پیریڈ، یعنی کہ لمبے عرصے تک کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا یا اپنی توجہ کو ایک جگہ پر مرکوز کرنا. اٹ انڈیکیٹس the need for presented effort and focus throughout one's life to accomplish something significant. یعنی کہ اس طرح سے کوشش اور توجہ کو ایک جگہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی چیز پر، کہ کوئی بھی چیز آپ کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے. سیکنڈ ہے، یہ 2 لکھا ہوا ہے. چنا replied، چنا نے جواب دیا. think 100 times before you take a decision, but once that decision is taken, stand by it as one man. اس کا مطلب ہے، اس کا آنسر ہے think. یہ جو فریز ہے think 100 times before you take a decision، کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے آپ 100 بار سوچیں. دس فریز emphasize، یہ فریز جو ہے زور دیتا ہے the importance of careful consideration، کہ غور و فکر، محتاط غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. and through thoughts، اور سوچنے کے ذریعے before making a decision، کہ سوچنا چاہیے فیصلہ لینے سے پہلے. it suggests the need to wait، weight بھی آئے گا، weight کہ وزن کریں the option and potential consequences extensively، یعنی کہ آپشن اور ممکنہ نتائج کو بڑے پیمانے پر تولنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ آپ بلا وجہ ہی کوئی فیصلہ لے لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، بعد میں اس کو ختم کر دیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. فیصلہ کرنے سے پہلے آپ 100 بار سوچیں، لیکن جب پھر فیصلہ کر لیں تو اس پر جم جائیں. یہ اس کا جو سیکنڈ کوشچن ہے اسٹینڈ بائی اٹ ایز ون مین، کہ اس پر سب مل جائیں، ایک آدمی کی طرح اس پر کھڑے ہو جائیں. دس ایڈیمس، یہ محاورہ جو ہے مینس مطلب ہے ٹو سپورٹ اور اپ ہولڈ اے ڈیسیژن، کہ سپورٹ کرنا ایک فیصلے کی، اور ایکشن انانیمیوسلی اینڈ اسٹیڈ فاسٹلی، متفقہ اور ثابت قدمی کے ساتھ ایک فیصلے پر جم جانا. ایز ایف ایوری ون انوالوڈ ور اے سنگل یونائٹیڈ انٹائٹی، کہ یعنی کہ واحد یا متحدہ ہستی ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، اس پر سب
ایک ہو گئے ہیں. It implies unwavering commitment and solidarity in بیکنگ، یعنی کہ اس کا مطلب پشت پناہی میں غیر متزلزل عزم اور یکجہتی ہے. دا چوزن کورس آف ایکشن، یعنی کہ غیر متزلزل عزم اور یکجہتی اس ایک ایکشن یا فیصلے کے متعلق ہے جو ہم نے چوز کیا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے ہی نوٹسڈ دیٹ پیپل were down hearted، یعنی کہ اس نے محسوس کیا، نوٹس لیا کہ لوگوں کی جو فیلنگ ہے، لوگ بہت اداس محسوس کر رہے ہیں. اس کا آنسر ہے دا contemporary idiom in the sentence are feeling. اس کے اندر جو ایڈیم ہے وہ فیلنگ ہے. feeling very down hearted، بہت اداس. it means، اس کا مطلب ہے feeling sad، کہ اداسی محسوس کرنا. اور disheartened while contemporary refers to something that is current اور modern، کہ اس کے ہم اثر جو چیز ہے وہ زیادہ کرنٹ یعنی کہ آج کل کی جدید ہے، ماڈرن ہے، اس وجہ سے. 4 پوائنٹ ہے ہی کریٹڈ پاکستان آؤٹ آف شیئر ول اینڈ اگینسٹ انومیس odds، مشکلات کے خلاف پاکستان کو بنایا. سراسر قائد اعظم محمد علی جناح نے مشکلات کو فیس کر کے پاکستان حاصل کیا. اس کا آنسر ہے آؤٹ آف شیئر ول، کہ سراسر مشکلات کے بعد. دس مینس، اس کا مطلب ہے something is accomplished، مکمل طور پر کس چیز کو پورا کرنا. shortly due to determination، مضبوط ارادے سے. resolve حل کرنا. اور strong یا مضبوط intention، بہت پکے ارادے سے. without relying on external factors، بغیر بھروسہ کیے external بیرونی فیکٹرز عناصر کا اور اسسٹنس بیرونی عوامل یا مدد کا اعتبار کیے بغیر اس کو حل کرنا، مکمل کرنا اور پورا کرنا. اگینسٹ انارمس odds، تمام تر مشکلات کے باوجود. دس indicates that something is achieved despite facing significant challenges، اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز کو پورا کرنا despite facing significant challenges، کہ بہت زیادہ مایوسی کو فیس کرتے ہوئے اور اس کی بہت زیادہ چیلنجوں کے باوجود اس کو حاصل کرنا. ڈیفیکلٹیز، مشکلات. اور obstacles ہوتا ہے رکاوٹیں. it implies overcoming great adversity to accomplish a goal، کہ ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے جتنی بھی مشکلات آئیں اس کو برداشت کرنا. بی پوائنٹ ہے read an excerpt from the Martin Luther King Jr. speech on freedom and identify a few idioms from it. یہ والا بی پوائنٹ ہے بک سے جو ہم نے کاپی سے ریڈ آؤٹ کیا ہے. اس میں proverbs، a proverb is a short saying or piece of folk wisdom that emerge from the general culture rather than being written by a single individual author. Proverbs often use metaphors or creative imagery to express a broader truth. Example ہے قائد اعظم leadership during the struggle for a separate nation for Muslim. Widely examples the proverb fortune favor the bold. یہ کچھ ہمیں سمجھانے کے لیے سب کچھ بتایا گیا ہے. See the following are some common English proverbs along with their meanings. Birds of the same feather flock together. People with common characteristic always end up together. Second ہے he who plays the piper calls the turn. Out of sight, out of mind. Beggars can be choosers. اسی طرح سے یہ سب سمجھنے کے لیے ہیں. آگے ڈی پوائنٹ بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. یوز دیز پرووربس with meaningful sentences. ان کو سب کو ہم نے رائٹ کر لیا ہے، آئیے ان کو دیکھتے ہیں. اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا I have a dream speech. یہ ایک فریز ہے. I say to you today my friend. اس کا مطلب ہے so even though we face the difficulties of today، کہ ہم آج جو مشکلات آج اور کل اٹھا رہے ہیں and tomorrow I still have a dream. It is a dream deeply rooted. یہ ہمارا ایک خواب ہے. اس خواب کی وجہ سے ہم آج یا کل مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، لیکن اس خواب کی جو روٹیڈ ہے وہ بہت ڈیپلی ہیں. In the American dream, some idioms from the excerpts are
1 ہے فیس دا ڈیفیکلٹیز، اس کا مطلب ہے ٹو کنفرنٹ اور ڈیل، یعنی کہ ڈیل کرنا ود چیلنجوں کو اور obstacles، مشکلات کو اور چیلنجز کو ڈیل کرنا۔ سیکنڈ ہے ڈیپلی روٹیڈ، گہری جڑیں، ٹو بی فرملی اسٹیبلشڈ اور گراؤنڈڈ، یعنی کہ مکمل طور پر گہرا ہونا، اسٹیبلشڈ قائم ہونا، گراؤنڈڈ زمین میں، جیسے یوزنگ دیز ایڈیمز ان سینٹینسز ڈسپائٹ فیسنگ دا ڈیفیکلٹیز آف لرننگ اے نیو لینگویج شی پریزروڈ اینڈ بیکم فلوئنٹ، یعنی کہ اس کو نئی زبان سیکھنے کے لیے مشکلات تو پیش آئیں لیکن آخرکار وہ روانی اختیار کرتی گئی۔ سیکنڈ ہے ٹو ہز پرنسپلز آر ڈیپلی روٹیڈ ان ہز اپ برنگنگ اینڈ ویلیو، اس پرورش اور اقتدار میں اس کی ویلیوز اور کا کردار بہت زیادہ ہے۔ ڈی پوائنٹ ہے یوز دیز پرووربس ان میننگ فل سینٹینسز، یعنی کہ محاوروں کو معنی خیز جملوں میں استعمال کریں۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، ہی سیڈ ایز ہی rolled up his sleeves and began to volunteer at the local homeless shelter، یعنی کہ اس نے رضاکارانہ طور پر کام کیا۔ embodying the proverbs wisdom، ہوملیس شیلٹر جن کے پاس، یعنی کہ اس نے اپنے بازوؤں کو اوپر کیا اور رضاکارانہ طور پر کام کیا، جن کے پاس گھر نہیں تھے اور ان کے لیے بہت سارا والنٹیئر رضاکارانہ طور پر کام کیا۔ سیکنڈ ہے اونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، کہ ایمانداری جو ہے وہ بہترین حکمت عملی ہے۔ ایون ان دا فیس آف ایڈورسٹی، کہ اگر ہم بے شک مصیبت کو بھی فیس کر رہے ہوں۔ شی adhered، اس نے مان لیا، to the belief that honesty is the best policy، choosing to confuse her mistake rather than cover it up، کہ اگر ہم اپنی کسی غلطی کو مان لیتے ہیں تو اس کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں۔ نو گین وداؤٹ پین، یعنی کہ مصیبت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یا مشکل کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نوئنگ دیٹ ہارڈ ورک اینڈ پرسیورینس، کے سخت محنت اور استقامت وڈ ایونچولی لیڈ ٹو سکسیس، آخرکار کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ کلیننس از نیکسٹ ٹو گڈنس، یعنی کہ صفائی نیکی کے بعد ہے۔ شی meticulously tidied up her surroundings, believing in the age-old saying that cleanliness is next to godliness, finding solace and tranquility in a well-kept environment۔ سولائس اور ٹرینگولیٹی کا مطلب بھی سکون ہی ہوتا ہے، جیسے کہ صفائی جو ہے وہ نیکی کے بعد ہے، اس طرح اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ ایک اچھا سکون حاصل کیا جا سکتا ہے پرسکون ماحول سے، اور صاف ستھرے ماحول سے آپ پرسکون رہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے میک ہائی وائل دا سن شائن، کہ گھاس کاٹنا جب سورج چمکنے لگے، اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ جو موقع آپ کے پاس موجود ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز آپ کے پاس ہے، ایک اپرچونٹی، اس کو چھوڑ کر آپ دوسری اپرچونٹی جو کہ آپ کے اس میں نہیں ہے، آپ کی پہنچ میں نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگیں۔ ریکگنائزنگ the opportunity before him, he worked tirelessly to complete this، یعنی کہ اپنے سامنے موجود موقع کو پہچانتے ہوئے اس کی تکمیل کریں۔ ٹاسکس انڈرسٹینڈنگ the importance of making hay while the sun shines and seizing the moment to achieve his goals، یعنی کہ جو آپ کے پاس موقع موجود ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ اس کے پیچھے بھاگیں جو آپ کے پاس موجود ہی نہیں۔ knowledge is power، علم کیا ہے وہ طاقت ہے، بٹ وزڈم، لیکن دانائی عقل جو ہے از اٹس ڈرائیور، اس کی ڈرائیور ہے، اس کو چلانے والی ہے۔ reminding us that understanding how to apply what we know is just as important as possessing knowledge itself، نہ صرف یہی ضروری نہیں کہ ہم کسی چیز کو جانتے ہوں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو اپلائی کہاں کرنا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا یوز کس طرح سے کیا جائے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے گرامر،
pronouns. A pronoun is a word that is used to replace or substitute a noun in a sentence. जैसे पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन कहलाता है. मसलन किसी के बारे में हम बात करते हैं, हम उसका नाम बार बार इस्तेमाल नहीं करते. ही, शी, इट उसके लिए हम यूज़ करते हैं. ये एक समझाने के लिए इस तरह से कॉलम बना दिया है. ये क्या है? प्रोनाउन. ये क्या है? रेसिप्रोकल. ये क्या है? इंडेफिनेट, रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, पोसेसिव, पर्सनल, इम्पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रक्टिव. ये सब प्रोनाउन से निकल रहे हैं. ये प्रोनाउन के हिस्से हैं. इसको मज़ीद समझने के लिए हम इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं. डू यू रिमेंबर? क्या आपको याद है? द पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, यू, ही, शी, इट, we and they. For subject they are me, you, him, her, it, us and them. Impersonal pronoun, ये सारे impersonal pronoun दिए गए हैं. Are used when the focus is on the action itself rather than the person performing the action. जैसे it, one and they, used in the singular sense. आगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है आर, दिस, दैट, दीज एंड दोज. उसके बाद हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन. ये सब क्या हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन. आगे हैं रेसिप्रोकल. each, other, one and other. They are used to express a mutual action or relationship. आगे हैं empathic और reflexive pronoun are myself, ourselves, themselves, itself, himself, herself, yourself, yourselves. Next है related. रिलेटिव प्रोनाउन. ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर हु, होम, हुज, विच, डैट. इसकी आपको तकरीबन कंप्लीट समझ आ चुकी होगी. ये डेफिनेशंस आप याद कर सकते हैं. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन इन द टेक्स्ट एंड रिप्लेस द प्रॉपर नाउन विद पर्सनल प्रोनाउंस वेयर एप्लीकेबल. प्रोवाइड द रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंसेस. जैसे हु, whose, where, which, whom, himself, themselves, himself, ourselves, yourself और selves, themselves. Next है choose the correct descriptive pronouns for the following statements. ये statement क्या है? choose the distribute pronoun in the sentence. यहाँ पर उन्होंने डैश दी है. ऑफ द सेंटेंस कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम. सम, यहाँ पर सम आएगा. इस तरह से ईच टीम, यहाँ पर ईच आएगा. इसको हमने हाईलाइट कर दिया है. इसमें ये वाला आएगा ईच ऑफ द गर्ल्स और इसमें आएगा बोथ. नेक्स्ट है ईच, देयर. ईच और देयर ये दोनों को हमने हाईलाइट कर दिया. नेक्स्ट इसका पॉइंट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड ओड पंक्चुएशन मार्क. इसमें ऐड करना है. ये ए है. ऐड पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नीडेड. इसमें हमने पंक्चुएशन मार्क लगाए. यहाँ पर आई बड़ा आएगा इट और यहाँ पर ये जे बड़ा आएगा. इसी तरह से यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगा है. नेक्स्ट ई बड़ा आएगा और ये जी बड़ा आएगा. नेक्स्ट इसका है यहाँ पर ए बड़ा आएगा. यहाँ पर भी अफ्रीकन पीपल की बात हो रही है तो ये कंट्री का नाम जो है ये ए बड़ा आएगा और यहाँ पर कॉमा आएगा. ये कॉमा लगा दिया है. यहाँ पर एम बड़ा आएगा. आई, ए, आई और यहाँ पर फुल स्टॉप. नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन. ये भी एक्सरसाइज बहुत लेंथी है. मेरे चैनल पर ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के तमाम लेक्चर दस्तयाब हैं और हमारे लेक्चर्स की ख़ास बात यह है कि उसमें कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करते. वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग
اور جو چیلنجز ہوتے ہیں، جو بھی اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم پر آپ کو ہر چیز اویلیبل ہو۔ اب اس ایکسرسائز کی بھی کوئی چیز ہم نے اسکپ نہیں کی، ہر چیز کو ہم نے ٹوٹل بنایا ہے۔ ریفلیکٹنگ آن دا لائفز اینڈ کنٹریبیوٹ آف قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، علامہ اقبال اینڈ سر سید احمد خان ڈسکس کی گئی ہے، اور یہ 2 کویسچن ان کے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ چاروں کی پک دی گئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے پاکستان کے بنانے میں۔ ان چاروں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ کویسچن کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ How did their individual's role contribute to the border movement for the creation of Pakistan? Second है, consider the challenges they faced, the strategies they employed and the impact of their sacrifices for an independent Pakistan. یہ اس کا ہم نے رائٹ کیا ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے۔ ڈسکس دا کویسچن لکھا ہے۔ فرسٹ کویسچن جو ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ دا کریشن آف پاکستان واز اے کمپلیکس پروسیس انوالونگ ویریس انڈیویژلز۔ جو پاکستان کی تخلیق تھی وہ ایک بہت پیچیدہ کام تھا۔ انوالوز ویریس انڈیویژلز پلینگ کریشیل رول۔ اس میں ہر کسی افراد نے انفرادی طور پر بہت اہم کردار ادا کیا۔ فار انسٹنس، مثال کے طور پر محمد علی جناح، دا لیڈر آف آل انڈیا مسلم لیگ، ایڈوکیٹ فار دا آئیڈیا آف اے سیپریٹ مسلم، جنہوں نے مسلمانوں کی وکالت کی اور ان کو علیحدہ ملک کا آئیڈیا پیش کیا، خیال دیا، آئیڈیا آف اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ، گریونسنگ سپورٹ امنگ مسلمس، اور مسلمانوں کے درمیان حمایت کی۔ لیڈرز لائک علامہ اقبال پرووائڈ دا فلاسفیکل بیسس فار دا آئیڈیا آف پاکستان تھرو دیئر رائٹنگس۔ علامہ اقبال نے جو کوشش کی وہ کس طرح سے تھی؟ لکھنے کے ذریعے، اینڈ اسپیچز اور تقریروں کے ذریعے، انسپائرنگ، لوگوں کو انسپائر کیا، پیپل ٹو اسٹرائیو فار اے سیپریٹ، لوگ کوشش کرنے لگ گئے سیپریٹ نیشن، الگ قوم کے لیے۔ ادر ایکٹیویٹیز انٹلیکچوئلس اینڈ پولیٹیکل کنٹریبیوٹیڈ، جو دوسری ان کی سرگرمیاں تھیں وہ کیا تھی کہ پولیٹیکل، سیاسی طور پر اور ذہنی طور پر لوگوں کو انہوں نے تیار کیا۔ ڈفرینٹ ویز سچ ایز آرگنائزنگ موومنٹس، انہوں نے مختلف تحریکوں کو آرگنائز کیا۔ ڈرافٹنگ، ریسالونگ اینڈ نیگوشیٹنگ ود کلونیل اتھارٹیز، اور نو آباداتی حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ ایچ پلیڈ اے پارٹ ان شیپنگ دا نریٹو اینڈ مومنٹم بیہائنڈ دا کریشن آف پاکستان، یعنی کہ بیان بھی دیا، مختلف بیانات دے کر ان کے مائنڈ سیٹ کو پولیٹیکلی، انٹلیکچولی، ہر طرح سے ان کو تیار کیا کہ آپ ایک الگ نیشن ہیں، الگ قوم ہے، الگ قوم کا الگ وطن ہوتا ہے۔ جو ہمارا سیکنڈ کویسچن ہم نے ریڈ آؤٹ کیا تھا اس کا آنسر ہے قائد اعظم فیسڈ پولیٹیکل پوزیشنز نیگوشیٹنگ چیلنجز اینڈ ہیلتھ ایشوز۔ قائد اعظم نے فیس کیے پولیٹیکل، سیاسی طور پر گفتگو کی، اور چیلنجز جو ان کو مشکلات درپیش تھیں اور ہیلتھ ایشو تھے، بٹ امپلیڈ اسٹریٹجک نیگوسیشن، انہوں نے اپنی بات چیت سے ایسی حکمت عملی اختیار کی، اینڈ اسٹیڈ فاسٹ، اور ثابت قدم رہے، ڈٹرمنیشن، اپنے ارادوں میں۔ علامہ اقبال فیسڈ کلچرل ریزسٹنس، انہوں نے جو کلچر کی ریزسٹنسی مزاحمت تھی وہ برداشت کی، بٹ یوزڈ ہز پوئٹری، لیکن استعمال کیا اپنی شاعری کو، اینڈ انٹلیکچوئل پروویس ٹو ایڈوکیٹ، اور ان کی جو ذہنی صلاحیت تھی اس سے وکالت کی۔ فار اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ، لیاقت علی خان فیسڈ پوسٹ انڈیپینڈنس چیلنجز، جو لیاقت علی خان نے آزادی سے پہلے مشکلات فیس کی، بٹ امپلیمنٹڈ اکنامک اینڈ فورن پالیسیز، انہوں نے پرووائڈ کی معاشی، اکنامک اینڈ بیرونی جو طاقتیں تھیں ان کے ساتھ بات چیت کی، پالیسیز ٹو اسٹیبلائز پاکستان کو اسٹیبلائز کرنے میں، اسٹیبلائز پاکستان۔ سر سید فیسڈ ایجوکیشنل اینڈ سوشل بیریئرز، سر سید احمد خان نے تعلیمی اور
معاشرتی جو سوشل بیریئر سے ان کا سامنا کیا، بٹ اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوٹ، لیکن انہوں نے قائم کیے انسٹیٹیوٹ ادارے ٹو امپاور مسلم ایجوکیشنلی، تاکہ مسلمانوں کو تعلیم میں آگے لایا جائے، اینڈ پولیٹیکلی اور سیاست میں دیئر سیکریفائسز لیڈ، ان کی جو قربانیاں تھیں، لیڈ دا فاؤنڈیشن فار این انڈیپینڈنٹ پاکستان، کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی رہنمائی کی وجہ سے پاکستان حاصل ہوا، شیپنگ اٹس آئیڈینٹی اینڈ ٹریجیکٹری، آئیڈینٹی شناخت اینڈ ٹریجیکٹری رفتار، یعنی کہ ان سب کی کوششوں سے پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رائٹنگ۔ رائٹنگ کہتے ہیں تحریر کو۔ رائٹ اے ڈسکرپٹیو ایسے آن دا قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے گریٹ لیڈر، یوز دا گیون گرافک آرگنائزرز، ایک گراف دیا ہوا ہے نیکسٹ پیج پر، اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح پر ایک ایسے رائٹ کیا ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسٹینڈ ایز اے ٹاورنگ فگر ان دا annals of history, embodying the quintessence of leadership، یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح ٹورنگ فگر، بلند و بالا شخصیت کے مالک تھے، ایمبوڈنگ مجسم، کوائنٹنس آف لیڈرشپ، کہ ان میں لیڈرشپ کی جو وہ اعلیٰ صلاحیتیں موجود تھی، ہز انویئرنگ ڈٹرمنیشن، ان کی ناقابل یقین جو ذہانت تھی اور غیر متسلسل ارادے تھے، واز دا بیک ڈراپ اپون وچ دا ایڈیفس آف پاکستان، جس کے اوپر پاکستان کی عمارت قائم ہوئی، واز erected with a visionary outlook, the articulated a dream، جو کہ خواب کو بیان کرتا ہے، of a separate homeland for Muslim، مسلمانوں کے علیحدہ وطن کو، in British India، a dream that deeply with millions، جناز جو کہ لاکھوں لوگوں کا خواب تھا، جناز relentless struggle، یعنی کہ بے لگام کوشش، marked by countless sacrifices، اور بے بہا قربانیاں، and hardship، اور سخت محنت، paved the path، اس نے راستہ مہیا کیا، toward independence، خود اعتمادی کا، آزادی کا راستہ مہیا کیا، as a navigated through the tumultuous ہنگامہ خیز landscape of pre-partition India with steadfast ثابت قدم resolve. His exemplary leadership galvanized the masses, rallying them toward a common cause and unity. The flames of freedom، آزادی کا جو شعلہ جل رہا تھا، the legacy he left behind، legacy میراث he left behind is one of resilience، fortitude and statesmanship، serving as an internal beacon of inspirations for generations to come۔ قائد اعظم indomitable spirit، ناقابل تسخیر spirit and unwavering commitment to his principles make him not just a great leader۔ قائد اعظم کے جو ناقابل تسخیر اصول تھے، انہوں نے اس کو کامیاب کر دیا، میک ہم ناٹ جسٹ اے گریٹ لیڈر، نہ صرف ایک بہت بڑا لیڈر بنا دیا، بٹ این آئیکن آف کریج اینڈ ڈٹرمنیشن فار دا ایجز، بلکہ ایک آئیکن کے طور پر بھی وہ سامنے آئے، جرأت مندی میں اور ڈٹرمنیشن اور پکے ارادوں میں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ اس۔